لکھامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ حضرات، ابھی آپ لوگ بہت ہی خوبصورت بیان سن رہے تھے مولانا ذاکر رضا مینائی لکھنوی اور فیاض احمد برکاتی الہٰبادی سے، اور نعت قدر سن کے آپ مسرور ہو رہے تھے لیاقت ہندی کی زبان۔ لوح و قلم میں بسر محمد نہ آ سکے، قطرے میں کس طرح سمندر سما سکے، گر طائر حواس جہاں چرخ پہ اڑے، ممکن نہیں کہ خاک بھی اس در کی پا سکے، اور سایہ فلک نہ دیکھ سکا جس کا آفتاب، کیا اس کے دیکھنے کی کوئی تاب لا سکے۔ رات آج ہر مومن مسلمان کی خواہش و تمنا ہے جو صاحب عرفان ہو جائے، اسے محبوب یزدہ اور بقائے رحمان نصیب ہو جائے، وہ دنیا میں باوقار اور قبر و حشر میں کامیاب و کامران ہو جائے۔ تو یاد رکھو ارشاد خداوندی کے مطابق اس عظیم مقصد کے حصول کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم تاجدار دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نبیوں کا مبردار بن جائے، کیونکہ رب فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے محبوب، آپ فرما دیجیے کہ اے لوگوں، اگر تم اللہ کو دوست رکھنا چاہتے ہو تو پہلے میرے نبی و فرما بردار بن جاؤ، تو اللہ تعالیٰ تم کو بھی دوست رکھے گا، تم کو بھی محبوب رکھے گا، اور تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت پاک کہتے ہیں صاحب تفسیر حضور بیان نقل فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب کعب بن اشرف اور ان کے ساتھیوں کو دعوت اسلام دی تو انہوں نے جواب میں یہ کہا نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں۔ چنانچہ کعب بن اشرف اور ان کے ساتھیوں نے جب یہ کہا کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں تو خالق کائنات نے اپنے پیارے محبوب سے فرما دیا کہ اے محبوب، آپ ان لوگوں سے فرما دیجیے کہ جو لوگ آپ کے وسیلے جلیلہ کے بغیر اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، جو لوگ آپ کے دامن رحمت کو چھوڑ کر پھر بھی اپنے آپ کو اللہ کا پیارا سمجھتے ہیں، جو لوگ آپ کے اطاعت و فرمانبرداری کیے بغیر بارگاہ خداوندی میں قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو بتا دیجیے کہ اے لوگوں، اگر تم اللہ کو محبوب رکھنا چاہتے ہو، اے لوگوں اگر تم اللہ کو عزیز رکھنا چاہتے ہو، اے لوگوں اگر تم اللہ کو اپنا دوست رکھنا چاہتے ہو تو پہلے میرے فرمانبردار بن جاؤ، اور جب تم میرے تابع فرمانبردار بن جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تم کو بھی دوست رکھے گا، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، تم فلاح عظیم پانے والے ہو جاؤ گے، تم کو بھی اللہ جنت عطا فرما دے گا، کیونکہ رب فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اللہ اور اس رسول کی اطاعت کی اس نے بڑی کامیابی۔ حضرات، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی تحقیق کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اس جملے پہ یہودی مذہب کے لوگ بہت زیادہ بدجبی ہو گئے، ان کے درمیان آپس میں چینی گوئیاں شروع ہو گئی کہ اب آپ خدائی کا منصب لینا چاہتے ہیں، اب آپ بھی چاہتے ہیں کہ جس طرح خدا کی پرستش کی جاتی ہے اس طرح آپ کی بھی پرستش کی جاتی ہے۔ ابھی یہودی لوگ یہی کہی رہے تھے کہ فوراً جبریل امین یہ آیت لیکن نازل ہوئی من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولى فما ارسلناک علیہم حفیظا، جس نے رسول کی اطاعت کی تحقیق کی اس نے اللہ کی اطاعت، اور جس نے آپ کے اطاعت سے گریز کیا اس میں آپ کا کوئی اس آیت پاک میں پروردگار عالم نے برملا یہودیوں کے اس خیال کی تردید فرما دی کہ اطاعت اور عبادت دونوں ایک ہی چیز ہے۔ اطاعت چاہنے والے پر یہ الزام رکھنا
جو اپنی پرستش کرانا چاہتا ہے خدا و بہتان عقل و ذہن میں عبادت شقاوت و گمراہی یقیناً رسول کی شان یہ ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، بلکہ یہ کہنے میں حق بجانب ہے کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے خدا اب بیان کا یہ دوسرا رخ اتنا لذت خیز ہے کہ جو آپ کے اطاعت سے گریز کرتا ہے یا آپ کے اطاعت کو اطاعت الہی نہیں سمجھتا، آپ کو اس میں کوئی سلسلہ ہے ہی نہیں، ہم نے آپ کو اس کے اوپر نگہبان بنا کر بھیجا ہی نہیں، تو آج بھی مسلم معاشرے میں یہودیوں کے ذہن میں گروہ موجود ہے جو اپنے نمائشی اسلام کے چتمن اور بیٹھ کر حق پرست مسلمانوں کو اسی طرح کے تعلیم دیتا ہے، اپنی بدعقیدگی اور کج فہمی سے منصب رسالت کی ہر توقیر کو وہ خدا ہی کا حق سمجھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جائز تعظیم بھی اسے پرستش نظر آتی ہے، بالکل یہودیوں کی طرح بات بات میں ہمیں یہی تعلیم دیتا ہے، تو ایسے لوگوں کو قرآن کی اس آیت سے سبق حاصل حضرات سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں غزوے میں تشریف لیتے ہیں، اثناء سفر میں کسی صحابی کا اونٹ گم ہو گیا، انہوں نے اپنے عقیدے کے مطابق حضور کے پاس حاضر ہو کے فریاد کی اور غیب کی خبر رکھنے والے رسول سے اپنے گم شدہ اونٹ کا پتہ دریافت کیا۔ حضور نے اپنے علم کی روشنی میں فرما دیا کہ تمہارا اونٹ فلاں وادی میں فلاں مقام پہ کھڑا ہے، چنانچہ وہ صحابی حضور کے بتائے ہوئے مقام پر روانہ ہوا۔ اب لشکر کے منافقین جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ حضور نے کسی صحابی کو اس کے گم شدہ اونٹ کا پتہ بتایا ہے کہ تمہارا اونٹ فلاں وادی میں فلاں مقام پر کھڑا ہوا ہے، تو وہ لوگ ظاہر قرآن کے کہنا شروع کر دیے، وما یدری محمد بالغیب، محمد غیب کی باتیں کیا جانتا۔ انہوں نے بالکل فرضی باتیں بتائی ہے کہ کسی کا اونٹ کسی وادی میں کسی مقام میں کھڑا ہوا ہے، رسول کو یہ غیب کی باتیں۔ اس کے بعد سب مدینے چلے آئے تو کچھ صحابہ کرام نے حضور کو یہ بات بتائی کہ فلاں لوگ آپ کی غیب کے بارے میں اس طرح ان کی باتیں کر رہے تھے۔ تو جب سرکار نے انہیں بلایا اور ان سے بلا کر پوچھا، ان سے سوال کیا، ان سے کوشچن کیا، تو بدل گئے اور کہنے لگے ہمارے قوم کے چند نوخیز لڑکے یوں ہی ازراہے آپس میں مذاق کر رہے تھے، ویسے ہم لوگ حضور کے غیب جانے کے ممکن نہیں ہیں، ہمارا بھی وہی عقیدہ ہے جو عام صحابہ کا ہے۔ ابھی وہ اپنی صفائی میں یہ بیان نہیں رہے تھے کہ فوراً جبریل امین یہ آیت لے کر نازل ہوئی، قل آباللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم۔ اے محبوب فرما دیجئے کیا مذاق کرنے کے لیے اللہ اور اس کی آیتیں اس کے رسول ہی رہ گیا ہے؟ باتیں نہ بناؤ، ایمان قبول کرنے کے بعد تم کافر و مرتد ہو۔ حضرات میں بتاتا چلوں کہ رسول کے شان میں کسی طرح کا احانت آمیز جملہ فقط رسول ہی کا انکار نہیں، خدا کا بھی انکار ہے۔ آج جو لوگ توحید و خداوندی کا نام نہاد سہارا لے کر اس کے رسول کی تنقیص کرتے ہیں تو اس گمان میں نہ رہے کہ کسی رسول کی ہے، بلا تحقیق شان خداوندی اور رسول کے بارے میں علم غیب کا عقیدہ کوئی فرضی چیز نہیں ہے کہ اس کا مذاق ہے۔ دنیا میں بڑے سے بڑے گناہوں کی معذرت قبول کی جا سکتی ہے، لیکن شان رسول کے شان میں گستاخی کا جملہ استعمال کرنے والوں کی کوئی معذرت قبول نہیں کی جاتی۔ اور کلمہ گوئی اور اسلام کی ظاہری نشانیاں توحید رسالت کے نتائج احکام سے کسی کو بچا نہیں سکتی۔ لاکھ کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہتا رہے، تنقید رسول کے ارتکاب اس کے لیے دائرہ اسلام میں کوئی تفصیل کے ذریعہ اس کے اخراج کا اعلان کر دینا ضروری ہے تاکہ مسلم معاشرہ اس کے نمائشی اسلام سے دھوکہ نہ کھائے اور اس کے ساتھ دین اشتراک کا کوئی تعلق کوئی کھلا ہوا کافر اگر رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت و شان کا منکر تو یہ تعجب خیز امر نہیں جو بیگانہ محض
کلمہ اسلام کے ساتھ اس کا رشتہ ہی کیا ہے کہ پیغمبر اسلام کا احترام بجا لائے گا۔ لیکن وقت کا سب سے بڑا ماتم تو یہ ہے کہ ایک روز اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور مسلم معاشرے کے ساتھ مذہبی اشتراک، مگر دل کا غیر زبان کی جسارت یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ محمد کے نام بر ہے، خدا کی حیثیت ایک پیغام ویسا تو زیادہ نہیں کہ ہماری طرح بشر ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول ایک نام بر تو میں ایک آیت اور اس کی تفسیر بیان کرتا ہوں۔ زمانے رسالت کے آغاز میں بمصلحت یزدی ایسا اتفاق پیش آیا کہ چند دنوں تک نزول وحی کا سلسلہ رک گیا۔ کفار مکہ کو جب اس کی خبر ہوئی تو انہوں نے عذرائے تان یہ کہنا شروع کر دیا، وَدَّعَا رَبُّ مُحَمَّدٍ محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا اور اس نظر پھیر دیا۔ کفار کی اس بدگوئی سے سرکار کے قبر مبارک کو صدمہ پہنچا اور حضور خدا سے رحمت احسانی سے اپنی محبوب کی اداسی دیکھی نہ گئی۔ خاطر اقدس کی تشریفی کے لیے فوراً ہی آیت نازل فرمائی، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ وَوَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ قسم ہے جب پوری طرح چھا جائے آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے نہ مکرو جانا ہے، اور آپ کی ہر آپ کے لیے پہلے پر بلا تو اس آیت میں خاص طور سے جو چیز قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ محبوب خاموش ہے اور دشمنوں کے طعن کا جواب رب ذوالجلال دے رہا ہے، تو یگانت اور پاسداری کے یہ حقیقت افروز تعلق کیا کسی اور نام بر کے ساتھ بھی دیکھا گیا ہے؟ بعض علماء تفسیر فرماتے ہیں کہ اس آیت میں چہتے دل سمجھات حضور کا عارض تابع ہے اور شب تاریخ سے اشارہ محبوب کی کسی عمبری کی طرف ہے۔ گویا مدعے کلام یہ ہے کہ اے محبوب اپنے رخ روشن کو تم سے بکھیر کہ کیا ایسا چہرہ بھی کراہت اور انقطاع کے قابل ہو سکتا ہے؟ کون کہتا ہے کہ جدائی یہ ہوا تو آئیے اب اسی محبوب کی بارگاہ میں عقیدت صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔